اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کے پاس سونا چھوڑ دو، جی ہاں کمرہ وہی رہے لیکن صرف بستر الگ الگ ہو جائے، بول چال بند کر دو، منہ پھیر لو، ہو سکتا ہے دل میں چوٹ لگ جائے اور اسے احساس ہو جائے۔ لیکن اگر اب بھی احساس نہیں ہوا اور وہ بدماشی پر اتری رہی تو اللہ نے فرمایا ابھی طلاق مت دینا۔ پھر کیا کریں؟ فرمایا اللہ نے کہ ابھی ذرا سا دیکھ لو، تنبیہ کر کے دیکھ لو، ایک دو ہاتھ مار کے دیکھ لو، وَضْرِبُوهُنَّ، فرمایا کہ ان کو مارو۔ حدیث پاک میں آیا کہ ایک دو ہاتھ مارو، بس اس سے زیادہ نہیں۔ کیا ہوتا ہے، کسان بھی ایسا جذباتی ہوتا ہے کہ جس ڈنڈے سے اور جس سانٹے سے ڈھوروں کو چلاتا ہے اسی کو اٹھایا اور سڑا سڑ کرنا شروع کر دیا۔ ہائے ہائے یہ کیا کر رہا ہے جانوروں کی طرح سے؟ عورتوں کو اس طرح پیٹنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں ہے اجازت۔ ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہو آپ، بول چال بند کر سکتے ہو آپ، اور ایک دو ہاتھ مار سکتے ہو، لیکن ڈنڈے مارنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی، اور یہاں تک کہ گھوسا مارنے کی بھی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ لوگ بیویوں کو بے تحاشا مارتے ہیں، رات اور دن جوانوں کے بیویوں کو مارنے کی شکایتیں جگ ظاہر ہیں، رات دن پنچایتیں ہوتی پھر رہی ہیں، رات دن جھگڑے ہیں۔ کہا بیوی اپنے گھر چلی گئی، باپ کہتا ہے بھیجوں گا نہیں، پھر روتا ہے جی میرا گھر برباد ہو جائے گا بھیج دو، پھر جاتا ہے 4-6 آدمیوں کی سفارش لے کر کے۔ مارتا کیوں ہے، پیٹتا کیوں ہے؟ برابر کی ہے، ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، گاڑی ایک پر نہیں چلتی ہے، دو پہیوں پر چلتی ہے، ایک پہیہ دوسرے پہیے کی طرح سے سپورٹر ہوتا ہے۔ غلطی تو بھی کرتا ہوگا، اگر بیوی تجھے پیٹنے لگے تو تیرا کیا حال ہوگا؟ نہیں میرے بھائی، گھر دونوں سے چلے گا، بچے دونوں سے ہوں گے، پٹائی کوئی نہیں کرے گا، پیار سے رہیں گے، یہ ہے شریعت کا دستور۔ ہاں شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر نافرمانی کرے بیوی تو سمجھاؤ، پھر بھی نہ مانے تو ان کے پاس سونا چھوڑ دو، بولنا چھوڑ دو، پھر بھی نہ مانے تو ان کو ایک دو ہاتھ مار کر کے اپنے غصے کا اظہار کر سکتے ہو، جانوروں کی طرح نہیں مار سکتے ہو، غصے کا اظہار کرو ان کے اوپر کہ میں تجھ سے ناراض ہوں۔ 3 بار ہو لیا، اگر نہیں مانتی تو چوتھا طریقہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، یہ فرمایا کہ چھوٹی سی ایک پنچایت بلاؤ، ایک سمجھدار آدمی اپنے شوہر کی طرف سے اور ایک سمجھدار فیصلے کی صلاحیت رکھنے والا عورت کے گھر والوں کی طرف سے، اور ان 2 سمجھدار ججوں کے بیچ میں فیصلہ رکھو اور اپنی بات کو رکھو اور بتاؤ ان سے کہ اب تک ہم گھر میں گھٹ کر کے جی رہے ہیں اور یہ نہیں مانتی، آپ ہمارے بیچ فیصلہ کر دیجئے۔ دونوں کے سامنے دونوں فریق اپنی بات کو رکھیں اور وہ سن کر کے تمہاری بات کے بارے میں فیصلہ کریں گے، جو فیصلہ کرے اس کو مان لو، اگر نہیں مانتی عورت تو اب آ کر کے ان 4 مرحلوں کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اب طلاق دے سکتے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور طلاق بھی ایک دم سے بہت ساری نہیں بلکہ صرف ایک۔ کیسے دو گے؟ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، ایک تو حیض آنے سے پہلے دو گے، اور ایک اس طرح سے دو گے کہ تم اس کے قریب پاکی کے زمانے میں نہ گئے ہو۔ اب سنو خوب اچھی طرح سے کہ 2 بار اللہ آپ کو سوچنے کا موقع دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک طلاق دے دی اپنی بیوی کو، اب سوچنے کا آپ کو موقع مل گیا ہے۔ شدت کے زمانے میں، عدت کے زمانے میں آپ سوچ لو، دونوں سوچ لو، اور سوچ کر کے اگر چاہو کہ ہم دونوں آپس میں اکٹھے رہ لیں تو اکٹھے رہنا شروع کر دو، پیار محبت کی بات کر لو، طلاق کا اثر ختم ہو جائے گا اور یہ جو کی تو تمہاری بیوی بن جائے گی عدت کے زمانے میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ تم سے جدا نہیں ہوئی، لیکن پھر کسی وجہ سے جھگڑا شروع ہو گیا تو پھر یہی ترکیب کر لو، اور پھر اگر نہیں مانتی تو پھر ایک مرتبہ طلاق دے دو۔ پھر ایک مرتبہ آپ نے طلاق دے دی ہے تو ابھی بھی وہ تمہارے نکاح سے جدا نہیں ہوئی عدت تک، جب تک عدت گزرے سوچ لو، سوچنے کا اللہ موقع دے رہا ہے۔ تو دیکھیے 3 طلاق دے کے مفتی کو سچواؤں میں، مفتی کو نہ کہو کہ سوچ لو جی، اب تم ہی سوچ لو، طریقہ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ تمہیں سوچنے کا خوب موقع ملے گا۔
अब तुमने सोच लिया तो फिर दोनों एक साथ रहने लगो, और फिर वो तुम्हारी बीवी जो की तो बन गई। अब ये 2 तलाक़ें आपने अलग अलग मरहलों में दी हो, ये 2 तलाक़ें एक ही बार कह दिया आपने मैंने तुझे तलाक दी तो 2 तलाक़ों से वो निकाह से जुदा नहीं हो रही है। वो जब तक इद्दत है निकाह से नहीं निकली, इद्दत गुजरने के बाद निकाह से निकल जाएगी। अगर नहीं रखनी इद्दत गुजर जाने दो, और अगर रखनी है तो वापस रुजू कर लो। लेकिन अगर तीसरी बार तलाक दे दी तो कुरान फ़इन तल्लक़हा कहता है, फ़इन तल्लक़हा, अगर तीसरी तलाक दे दी औरत को तो अब एकदम 3 तलाक हो गई। 2 पहली, 1 अब की 3, और 3 तलाक एक एक करके दो, या एकदम तीनों दो। जब 3 हो जाएंगी तो एकदम उसके लिए हराम हो जाएगी। कुरान कहता है फला तहिल्लु लहू, अभी औरत इसके लिए हलाल नहीं रही है, अभी औरत इसके लिए हलाल नहीं रही। हाँ अलबत्ता सुन लो, जिस हलाले के ऊपर लोगों को एतराज है कि हलाला हलाला, ये सांड आश्रम थोड़ा ही है, ये हलाला के साहब ये सांड थोड़ा ही पल रहे हैं यहाँ पर हलाले वाले। नहीं, हलाला शरीयत में सही माना में किसको कहते हैं सुनिए इसको भी। अगर इस औरत को किसी मर्द ने अपने निकाह से दूर कर दिया और किसी वजह से 1 तलाक दी, फिर रुजू हो गया, फिर दूसरी तलाक दी, फिर रुजू हो गया, मगर फिर नहीं निभाव हुआ, तीसरी तलाक दे दी, तो 3 तलाकों पर ये इसके लिए हराम हो गई। अब ये भी आज़ाद वो भी आज़ाद, इद्दत गुजरने के बाद वो औरत जिससे चाहे निकाह कर ले, ये मर्द जिससे चाहे निकाह कर ले। अब अगर इस औरत ने किसी मर्द से निकाह कर लिया और फर्ज कर लो कि फिर ये औरत उसके साथ भी नहीं निभी और उस मर्द ने भी इसको तलाक दे दी, फिर उसकी इद्दत गुजरने के बाद ये औरत इस वाले शोहर के लिए हलाल हुई है। इस तरह हलाल होने को हलाला कहते हैं। सुन लेना कान खोल के, बड़े चालाकी दिखाते हो, बड़े टेलीविजन देखते हो और शरीयत में लोग खुरद वुरद कर रहे हैं और तुम्हारे मुंह में जबान नहीं, और मीडिया पे वो लोग जाके बैठते हैं जो बेजबान हैं या जिनका मुताला नहीं है, वो वहां जाके बकवास करते हैं और दब जाते हैं, और लोग उनके दबाव को देख करके कहते हैं वाह साहब ये है। हाँ याद रखना, जो मैंने आपको तरीका बताया है तरीका यही है। अब आप बताइए कि शरीयत ने इतना आसान किया है, क्या यूं ही तलाक हो गई? क्या यूं ही तलाक दे दी गई? अगर मुसलमान इस तरह से इस तरतीब को समझ करके तलाक देगा तो मैं समझता हूँ अव्वल तो बहुत कम तलाक दी जाएंगी, और अगर दी भी जाएंगी तो ये रजई होंगी, और इनके अंदर वो बात नहीं है जो बदनामी हो रही है। इसलिए मेरे भाइयों इसके ऊपर गौर किया जाए और हलाले को खूब समझ लेना। हलाला जो मैंने बताया उसको कहते हैं, और ये जो शर्त लगा करके हलाला करवाते हैं ये तो लानत का सबब है, हो तो जाता है, लेकिन लानत अल्लाह की लानत। आका ने फरमाया फरमाया कि अल्लाह की लानत हलाला कराने वाले पर, जो हलाला कर रहा है उस पर, और जिसके लिए हलाला कर रहा है उस पर, दोनों पर अल्लाह की लानत। मगर चूंकि एक चीज पाई गई, वो चीज ये है कि दूसरे शोहर के निकाह में चूंकि जा चुकी हो, और ये शर्त थी, तो चाहे शर्त लगा के दूसरे के निकाह में गई हो या अपने मर्जी से उसने निकाह किया और किसी वजह से तलाक हो गई हो, इस पहले वाले शोहर के लिए जब ही हलाल होगी जब वो दूसरे के निकाह में जा चुकी होगी। तो अगर इसको पहले तरीके से हमने किया कि औरत ने अपनी मर्जी से निकाह किया, फिर वहां निभाव नहीं हुआ, फिर उसने तलाक दे दी, तो अब इसके लिए हलाल है इससे निकाह करना, इसको हलाला कहते हैं। और अगर शर्त लगाई कि मियाँ 1 रात रख लियो और तलाक दे दियो, तो बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ी लानत का सबब, लेकिन हलाल हो गई इसके लिए, क्योंकि दूसरे मर्द के निकाह में जाने की शर्त पाई गई। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? इस तरह से इसको समझो, और कोई कहे तो उसको जवाब दो, फिर वापस लौट के आओ और बात को ख़त्म करो। इख्तिताम का वक्त है, दुआ का वक्त है। मेरे भाइयों, मैंने चंद बातें आपके सामने कही है, और मैंने इब्तिदाअन शाहपुर के लोगों से शिकवा किया था और ये कहा था कि अब ये मदरसा इस शान का मुतहम्मिल है कि सारा कस्बा इस मदरसे को अपने दिल की धड़कन बनाए,
اپنے دل کی دھڑکن، یہ دھڑکتے ہوئے دل بلکہ سودائے قلب کے اندر رکھیے. دل کے آپ بیچوں بیچ اس مدرسے کو اس طرح رکھیے جیسے دل دھڑکتا ہوا اور دھڑکتا ہوا دل. یہ مدرسہ آپ کا گویا قلب اور جگر ہونا چاہیے. آج یہ مدرسہ مشہور ترین مدرسوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے بات کر رہا ہے. یہ آپ کے لیے سرمایہ افتخار ہے. اور سرمایہ افتخار کیا آج بھی یہ مدرسہ قسم پرسی کے عالم میں ہی رہے گا؟ کیا یہ مدرسہ اب بھی اسی حال میں رہے گا کہ اس مدرسے کا یہ نظام مال انتہائی پسماندگی کا سبب رہے؟ نہیں میرے بھائیوں، قصبے کے اس جہت سے لے کر کے اس جہت تک کے تمام لوگ متوجہ ہو جائیں. ہر برادری متوجہ ہو جائے. کوئی برادری نہیں ہے. مسلمان ہو تم، لا الہ کے پڑھنے والے ہو تم، کلمے کو پڑھنے والے ہو. خدا کا واسطہ تمہیں کلمے کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ پورا شہر اب اتفاق کرے مدرسے سے، ورنہ میں سمجھوں گا کہ انتہائی ناچپاس اور انتہائی ناقدرے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سلسلے میں اس نعمت کی ناقدری نہیں کرو گے. نہیں کرو گے نا؟ ہاتھ اٹھا کر کے ذرا دکھائیے. مدرسے سے اب پورا قصبہ جڑ گیا، اور اس طرح جڑ جائے جس طرح اپنی اولاد کے لیے جڑا ہوا ہوتا ہے. اگر ہماری اولاد کو بھوک لگے ہم بیتاب، ہماری اولاد کو پیاس لگے ہم بیتاب. کیا کوئی اس سلسلے میں اس کا عملی ثبوت دینے کے لیے تیار ہے؟ میں آپ سے عملی ثبوت مانگتا ہوں، اور آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ اگر خدا نے آپ کی جیب میں رقم رکھی ہے 1 سے لے کے لاکھ تک، جو بھی آپ کے پاس ہو، یہاں سے لے کے وہاں تک، خدا کی قسم کوئی میری اس آواز کے اوپر منع کرنے والا نہ ہو. چاہے اسٹیج پر ہو یا اسٹیج سے سامنے ہو، چاہے مستورات میں میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہوں. اللہ کا شکر ہے مائیں بہنیں تو ہمیشہ ہی مالدار رہتی ہے. ان کی جیب تو خالی ہو سکتی ہے پر انگلی اور ناک کان تو کبھی خالی نہیں رہتے ہیں. ان کے تو اللہ کا شکر ہے ہمیشہ مالدار ہوتی ہیں. اس سلسلے میں سب سے پہلے میں کوشش کرتا ہوں خداوند عالم میرے اس پھٹے ٹوٹے سے یہ 2 نوٹ میں جیب سے نکال رہا ہوں مدرسے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان 2 نوٹوں کو قبول فرما لے. اور جس طرح سے بہرحال اللہ نے آپ کو نوازا ہے، خدا کے واسطے آپ حضرات بھی مدرسے کو آج نوازو. یہ آج کی رات میرا آپ سے سوال. بھئی مولانا مسرور صاحب ماشاءاللہ، یہ مولانا کے پیسے نکل پڑے. ہاں یہ حضرت جی جناب قاری حفظ الرحمان صاحب دامت برکاتہم ہمارے حضرت ہیں. حضرت نے بھی 2 نوٹ 500 کے نکال دیے. اللہ تعالی حضرت کے ان برکت والے پیسوں کو قبول فرمائے. اب دیکھتا ہوں بھائی آپ حضرات میں سے کون ہے جو 10,000 مجھے کہے کہ یہ 10,000 اور یہ 5,000 اور یہ 2,000 اور یہ اتنے ہزار. آپ میں سے ہے کوئی جو اس طرح؟ بھائی بچے کوئی نہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں بڑی رقم یا چھوٹی رقم، ایک آدمی بھی اگر کوئی ہے آپ کی جیب میں اگر ہے تو آپ جیب میں سے نکال کر کے یہاں پر لے کے آئیے. اور اگر آپ کی جیب میں نہیں ہے تو خالی مٹھی کر کے آ جائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اوپر بھی ثواب عطا فرمائے گا. جس طرح سے آدمی مسجد گیا جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، سنیے آپ مسئلہ، اور جا کر کے پتہ چلا کہ جماعت نکل گئی اور پھر اس نے ڈائریکٹ جا کر کے نماز پڑھ لی تو اللہ نماز جماعت کا ثواب عنایت فرماتا ہے اس کے ارادے کی وجہ سے. ایسے ہی آپ اگر خالی ہاتھ بھی آئے مگر مٹھی بند